دوستوں کے کھلونوں کا مقابلہ۔ یہ کہانی ہے دو بہت ہی گہرے دوستوں کی، عمر اور علی کی۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کی دوستی مثالی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتی تھی: کھلونوں کا مقابلہ۔ عمر کے پاس ایک شاندار، چمکتا ہوا، سرخ رنگ کا روبوٹ تھا، جس کا نام اس نے راکی رکھا تھا۔ راکی بہت مضبوط تھا اور اس کی موٹر تیز تھی۔ دوسری طرف علی کے پاس ایک نایاب، نیلا اور چاندی کے رنگ کا اسپیس شپ تھا، جسے وہ اڑان کہتا تھا۔ اڑان کے پر بہت بڑے تھے اور وہ ہوا میں بہت دیر تک تیر سکتا تھا۔ ہر ہفتے کے آخری دن، دونوں اپنے کھلونوں کو لے کر عمر کے گھر کے پچھلے باغ میں جمع ہوتے اور ایک غیر رسمی مقابلہ منعقد کرتے۔ یہ مقابلہ کسی اولمپک سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے دلوں میں جیت کی خواہش بہت شدید ہوتی تھی، لیکن ان کی دوستی اس خواہش سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ اس ہفتے کا مقابلہ پچھلے تمام مقابلوں سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ گزشتہ مقابلے میں راکی نے اڑان کو ایک دوڑ میں ہرا دیا تھا، اور علی اس کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا۔ اس بار انہوں نے طے کیا کہ مقابلہ صرف دوڑ کا نہیں ہوگا، بلکہ ایک طاقت اور مہارت کا مجموعہ ہوگا۔ مقابلے کے لیے دونوں دوستوں نے ایک چھوٹی سی رکاوٹ بنائی۔ راکی نے اپنی موٹر کی پوری طاقت استعمال کی اور رکاوٹ کو بآسانی عبور کر لیا۔ عمر نے خوشی سے تالی بجائی۔ اب اڑان کی باری تھی۔ علی نے اسے پیچھے کھینچا اور زور سے چھوڑا۔ اڑان نے اپنے بڑے پروں کی مدد سے ہوا میں بلندی حاصل کی، لیکن بدقسمتی سے، وہ رکاوٹ سے تھوڑا سا ٹکرا گیا اور گر گیا۔ راکی کو پہلا پوائنٹ ملا۔ علی تھوڑا مایوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ عمر نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی بات نہیں علی، ابھی 2 مرحلے باقی ہیں۔ یہ مرحلہ خاص طور پر اڑان کی مہارت کے لیے رکھا گیا تھا۔ انہوں نے باغ کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا اور کھلونوں کو ایک مقررہ فاصلے سے اس ڈبے میں گیند ڈالنی تھی۔ راکی کے لیے یہ مرحلہ مشکل تھا۔ روبوٹ ہونے کے ناطے، اس کی حرکتیں تھوڑی سخت تھیں۔ عمر نے بہت احتیاط سے راکی کا بازو ہلایا، لیکن گیند ڈبے کے قریب سے گزر کر نیچے گر گئی۔ اب باری تھی اڑان کی۔ علی نے اڑان کو ایک خاص زاویے سے فضا میں پھینکا۔ اڑان نے ہوا میں ایک خوبصورت قوس بنایا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی کی گولی نکلی، جو سیدھی ڈبے کے اندر جا گری۔ اڑان کو پوائنٹ ملا۔ مقابلہ 1-1 سے برابر ہو گیا۔ دونوں دوستوں کے چہرے پر جوش اور مسرت تھی۔ اب فیصلہ آخری مرحلے پر ہونا تھا۔ آخری مرحلہ باغ کے پورے راستے پر مشتمل تھا، جس میں پتھر، پودوں کی شاخیں، اور ایک چھوٹا سا پانی کا تالاب بھی تھا۔ یہ مرحلہ طاقت، رفتار اور توازن کا امتحان تھا۔ تیار، سیٹ، جاؤ، علی نے سیٹی بجائی۔ راکی اپنی طاقتور موٹر کے ساتھ بجلی کی رفتار سے آگے بڑھا۔ وہ پتھروں پر بآسانی چڑھ گیا اور شاخوں کو رونقتا ہوا آگے بڑھا۔ اڑان بھی پیچھے نہیں تھا۔ علی نے اسے ایک اونچائی سے چھوڑا، اور اڑان ہوا میں گلائیڈ کرتا ہوا تیزی سے فاصلہ طے کرنے لگا۔ جب وہ پانی کے تالاب کے قریب پہنچے، تو ایک مسئلہ پیش آیا۔ رات بھر کی بارش کی وجہ سے تالاب میں پانی زیادہ تھا۔ راکی، روبوٹ ہونے کے ناطے، پانی سے گزر نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کی موٹر خراب ہو جاتی۔ عمر کا دل ڈوب گیا۔ اوہ نہیں، راکی ہار جائے گا۔ اڑان کو تو پانی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ہوا میں اڑتا ہوا آسانی سے پار ہو سکتا تھا۔ علی مسکرایا، اب جیت یقینی تھی۔ لیکن پھر علی نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اڑان کو پکڑ لیا۔ عمر حیرت سے بولا، کیا ہوا علی؟ تم نے اڑان کو کیوں روک دیا؟ وہ تو جیت رہا تھا۔ علی نے مسکرا کر راکی کی طرف اشارہ کیا، جو تالاب کے کنارے رکا ہوا تھا، اور کہا، یار عمر، جیت کر بھی کیا فائدہ، اگر راکی پانی میں پھنس جائے؟ پھر ہمارا آخری مقابلہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ علی نے راکی کو اٹھایا،
اور کہا، دیکھو عمر، اڑان ہوا میں اڑ سکتا ہے، اس لیے وہ یہ رکاوٹ پار کر سکتا ہے۔ لیکن راکی پانی سے گزر نہیں سکتا، اس لیے یہ مقابلہ برابر ہے، ہم دونوں جیتے ہیں۔ عمر کو علی کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، یہ لمحہ جیت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ علی نے دوستی کو مقابلے سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں مل کر ایک نیا کھلونا بنائیں گے جو راکی کی طاقت اور اڑان کی پرواز کو یکجا کرے۔ اس دن انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ کھلونوں کا مقابلہ صرف جیتنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مل کر کھیلنے، ایک دوسرے کو چیلنج کرنے، اور سب سے بڑھ کر دوستی کا جشن منانے کے لیے ہوتا ہے۔ راکی اور اڑان کے درمیان مقابلہ ہمیشہ جاری رہا، لیکن عمر اور علی کی دوستی ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اور یہی ان کے کھیل کی سب سے بڑی جیت تھی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کے بچپن میں بھی آپ کے کھلونوں کے ایسے دلچسپ مقابلے ہوا کرتے تھے؟